नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपने 2-4 दिन से वीडियो देखी है कि काफ़ी तलखी थी मेरे लहजे में, और फिर मैं ये भी कहता नजर आया आपको बार बार कि अगर आप ये कहें कि मैं आपसे माजरत करूं किसी बात पे तो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ये सब कुछ आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आहिस्ता आहिस्ता ये बातें सुनते जाएं कि इस वक्त मुल्क की हालात क्या है। अगर किसी गरीब के मुंह से नवाला छीना जाएगा तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? कभी किसी के तन पे हम कपड़े ना देखें तो उसको नंगा देखकर क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? अगर ये नौजवान हमारे डिग्रियां हाथ में पकड़कर चोरी डकैती की तरफ आगे बढ़े तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? ये नौजवानों की जो आजकल भूख या बेरोजगारी है, इसको देखकर क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आता है बंदे को, लेकिन आप क्यों खामोश हैं मेरी समझ से बाहर है। आज मेरे साथ तजिया नगार, एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शकील अहमद जंजुआ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और कैसे बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं हमारे। तो शकील अहमद जंजुआ का फायदा हम ये उठाएंगे क्योंकि इनकी जर्नलिज्म का होना तो ठीक है, लेकिन इनकी मोहब्बत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खासी जुड़ी हुई है और ये कभी भी खां की बात को कहते हैं कि आगे पीछे नहीं लेकर जाना, जो कहते हैं वो सच कहते हैं। तो उन्होंने ऐलान किया खान साहब ने कि जेल बरो तहरीक का हम ऐलान करते हैं, लेकिन जेल बरो तहरीक का ऐलान ये हुआ कि हमने देखा कि पेशावर से कोई गिरफ्तारी नहीं आई और ना ही कोई गिरफ्तार होने को तैयार हुआ। राणा गुलाम सरवर गुजरान से वो इनकार कर गए, रावलपिंडी से भी 2-4 गिरफ्तारियां हुई, इसी तरह लाहौर से भी गिरफ्तारियों का इम्कान नजर नहीं आ रहा और गुजरांवाला से भी हम देख रहे हैं कि कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी जैसे मैच्योर आदमी ने कहा कि सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन अगले ही दिन जैन कुरैशी ने ये साबित कर दिया अपनी बाप की मोहब्बत में आके कि वो अदालत की तरफ भागे और कहा कि हमें जमानत चाहिए, रहाई चाहिए अपने वालिद की। तो वालिद की रहाई के पीछे पीछे गए तो अदालत ने भी कहा भाई पहले तो आपने कहा था कि जेल बरो तहरीक हम चलाएंगे, फिर हम जाएंगे, फिर आप कहते हो हमने अपने प्यारों से मिलना है। तो चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि अगर आपने बहुत ही आपका दिल कर रहा है अपने प्यारों से मिलने के लिए तो फिर आप भी वहां चले जाएं जहां दफा 144 लगी हुई है, आप भी वहां से गाड़ी में बैठें और जाके अपने प्यारों से जाके मिल लें। क्योंकि ये तो मुल्क को मजाक बनाया हुआ है कि पहले हम इनकलाब लाएंगे, इंसाफ लाएंगे, तब्दीली होगी, जेल बरो तहरीक चलेगी जी, जेलें भर जाएंगी जी, फिर अवाम में अफरा तफरी होगी जी, फिर हुकूमत टूट जाएगी जी। यार ये क्या तमाशा, खेल तमाशा है। ये सारी बातें पूछने के लिए हम शकील अहमद जंजुआ साहब के चलते हैं। जी जंजुआ साहब, आप क्या कहते हैं कि जेल बरो तहरीक किस हद तक कामयाब रही, किस हद तक लोगों ने इसको फलात किया और अपने ही लोगों ने इसका इनकार कर दिया? कल रावली से एक बड़ा बयान था गुजरांवाला से कि जो लोग स्टेज पे चढ़ के सबसे पहले आगे खड़े रहे हैं वो भी आबद हफीज थे शायद, वो आपके मरकजी इधर के। तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग स्टेज पे सबसे आगे होते हैं वही जेल में भी जाए, हम क्यों जेल में जाएं? तो ये आपके और आपके खान साहब के चाहने वालों का ख्याल है। अब आप क्या कहते हैं? जी मलिक साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नाम जेल बरो तहरीक ये एक अलामती तहरीक थी। इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने जुर्म किया, उनको दहशतगर्दों के साथ उनको बंद कर दें। शाह महमूद कुरैशी साहब को 30 दिन के लिए नजर बंद कर दिया गया है जनाब। उनका जुर्म क्या है? यही कहना कि इलेक्शन कराओ। मुल्क का आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया जनाब कि जनाब जिसकी हुकूमत आ जाती है जनाब वो कहता है बस उसके बाद जमहूरियत खत्म है, ठीक है, आगे इलेक्शन नहीं होने। ये क्या निजाम है? ये पाकिस्तान में दुनिया की बदतरीन जमहूरियत चल रही है कि जनाब जो जिसका दिल चाहे जनाब हो रहा है। जी साहब, मैं आपकी इतला के लिए ये अर्ज करता चलूं कि इलेक्शन जो होता है वो अपनी मुद्दत पूरी करके होता है और मुद्दत अभी तक पूरी नहीं हुई। ये मेरे ख्याल में अगस्त में जाके या अक्टूबर में जाके सिस्टम चलेगा इलेक्शन वाला। जो अभी आपने असम्बलियां तोड़ी हैं तो मुल्क जो इस वक्त सूरत हाल से गुजर रहा है वो कैद ज़्यादा मुल्क भी ऐसे नहीं होते और डिफाल्टर मुल्क भी इतने ज्यादा नहीं होते जितना कि मुल्क इस वक्त कंगाल हो चुका है और मैं समझता हूँ कि दिवालिया की तरफ जा चुका है, हो चुका है दिवालिया। ख्वाजा आसफ बतौर ख्वाजा आसफ के दिवालिया हो चुका है इस वक्त। तो इस वक्त मैं समझता हूँ 2 इलेक्शन का बर्डन जो है वो पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप अगर इतनी बर्दाश्त रखते हैं या पाकिस्तान में हैं, मोहब्बत पाकिस्तान में गिरफ्तार है, तो आप कुछ देर इंतजार कर सकते थे और एक बड़े इलेक्शन का इंतजार करते ताकि आप लोग मैं समझता हूँ जोक दर जोक आपके पीछे आते और आप बड़ी कामयाबी हासिल करते। पहली बात तो ये है आपकी। दूसरी बात ये आपने कहा कि ये जो नजरबंदी का काम है
تو جب آپ کسی کو روڈ بلاک کریں گے یا ملک کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے تو دفعہ 144 لگے گی، اس میں آپ کو روکنا پڑے گا، آپ کی نظر بندی کی جائے گی. تو پھر آپ کو جب نظر بند کیا جائے گا اس صورتحال میں کہ آج اگر اپوزیشن اقتدار یہ کر رہی ہے تو کل آپ ہی اقتدار میں آ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو آپ بھی یہی دفعہ لگائیں گے، آپ بھی نظر بندی کی طرف جائیں گے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو یا اسد عمر صاحب کو یا سرفراز چیمہ صاحب کو یا دوسرے مرکزی رہنما فیاض چوہان صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا اور نظر بندی ہو رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کا رائٹ ہے نظر بند کرنا، کیونکہ ملک میں آپ جب بھی فساد کی طرف بڑھیں گے آپ کو نظر بند کیا جائے گا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ملک صاحب، ادھر نگران حکومت ہے. نگران حکومت کا کیا، اس کا کام ہے صرف الیکشن کروانا. الیکشن کے بجائے اس کے کام دیکھیں آپ کیا کام ہو رہے ہیں پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے جناب. میرے خیال میں آپ بھول رہے ہیں کہ نگران حکومت 2 صوبوں میں ہے، اوپر ایک مرکز کی حکومت اور مینیڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی حکومت ہے اوپر. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہے اور مرکز کی حکومت ہے، اور اس مرکز نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں. نگران نہیں کر رہی ہے، اب مرکز کر رہے ہیں، کیونکہ مرکز کا کام ہے یہ کام کرنا. اور رہی بات گرفتاریوں کی، تو گرفتار کل گجرانوالہ کی ایک عدالت نے رانا ثناء اللہ کے بھی وارنٹ گرفتاری نکال دی ہے. ان کے پکڑ کے لاؤ اس کو گرفتار کرو. مطلب یہ کہ اگر ججز فیصلہ کر رہے ہیں تو یار اس میں آپ مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ کرنے دو ان کو اپنی مرضی. اگر رانا صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو حق ہے، رانا صاحب نے کچھ اگر جرم کیا تو اس کی سزا انہیں ملے. جی نہیں، پاکستانی کی عدالتوں کو مذاق بنا دیا ہے. جیسے مریم بی بی جلسوں میں ججز کی تصویر لگا کے، سابق آرمی چیف آفیسر کی تصویر لگا کے پورا پی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے. یار یہ ظلم ہے، کوئی کیا ملک ہے، کیا بتا رہے ہیں ہم دوسرا پورا. ان کے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا جناب کہ ہر وزیر کو 1-2 گاڑیاں ملیں گی جناب، پروٹوکول ختم. جی سادگی ملک دیوالیہ ہو گیا. سرگودا میں مریم بی بی کا میرے خیال ادھر کا وزٹ تھا، اور 18-20 سرکاری گاڑیاں آگے پیچھے جناب. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا جا رہا ہوں یار، کس سے پوچھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ اپنا جنجوا صاحب مجھ سے پوچھو نا کیا ہو رہا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے پہلی بات یہ کی کہ یہ کہ سرکاری گاڑیاں اور پروٹوکول، اور وزیر اعظم نے سادگی کا اعلان کیا ہے. اگر وزیر اعظم نے یہ سادگی کا اعلان کیا ہے نا کہ پارلیمنٹ کا کوئی ممبر تنخواہ نہیں لے گا، آپ اسے سلام پیش کرو. کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے کوئی وزیر اعظم یہ کہنے کے لیے اٹھا ہے. آپ کے ریاست مدینہ کے وزیر اعظم نے ایسا نہیں کیا کہ وزیروں کی تنخواہ ختم کر دے، وزیروں کا پروٹوکول ختم کر دے. جو کہتا تھا کہ 10 وزیر اعظم لے کے آؤں گا، وہ 50 منسٹر بنا کے وہ پیچھے کھڑا لائن بنا کے بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد اگر مریم کا سرگودا والا جلسہ آپ کو نظر آیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی دیکھیں کہ خان صاحب کے بیٹے کیا ہیں کہ اگر باہر سے وہ آتے ہیں تو لاہور سے اسلام آباد تک روڈیں بند ہو جاتی ہیں اور پروٹوکول دیا جاتا ہے. مریم کا تو پھر ایک وجود ہے یہاں پہ، سیاسی وجود ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن خان صاحب کے بیٹوں کا کیا وجود ہے؟ نہ ان کی سیاست میں انٹری، نہ ان پاکستان میں ان کا کوئی سلسلہ کار. صرف کیا ہے کہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں تو ان کو آپ نے آگے لیا ہے. رہی بات مریم کے ججز کی اور آرمی کی بات کرنے کی، تو میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں مریم نے غلط کیا. میں یہ نہیں کہوں گا مریم نواز ٹھیک کر رہی ہے. اگر ججز غلط ہیں یا آرمی کا کوئی بندہ غلط ہے تو اس کو ایسے میڈیا پہ رسوا کرنا میرے خیال میں اپنی ہی توہین ہے. میں یہ مان لیتا ہوں. تو کیا آپ نے کم کیا ہے؟ آپ نے جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے آپ نے جنرل باجوہ کو رسوا کیا ہے. آپ نے پوری آرمی کو رسوا کیا ہے. آپ کے انڈین چینل آپ پہ پھٹ پڑے ہیں کہ یار دیکھو جو ہم کھربوں روپے خرچ کر کے نہیں کر سکے یہ ہمارے خان صاحب نے ایک منٹ میں کام کر دیا ہے. تو آپ کیوں بھول جاتے ہیں یار اپنے بچے جن کا وجود ہی نہیں ہے ان کا پروٹوکول آپ لاہور سے اسلام آباد تک دیتے ہیں. اور جب مریم کی بات آتی ہے تو مریم کا پروٹوکول اس لیے بھی بنتا ہے کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی بھی ہے اور پاکستان میں ایک بڑی سیاست کی ایک بڑا سربراہ بھی ہے اور سیاست میں ایک بڑا وجود بھی ہے. کوئی بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر اس کے پروٹوکول پہ آپ کو میرے خیال میں کیا نام ہے اعتراض ہے، لیکن عمران خان کے بیٹے وہ وہاں سے اٹھتے ہیں ایئرپورٹ پہ اترے اور پوری بنی گلا تک جناب روڈ بند کر دیے جاتے ہیں. یار تھوڑا سا یار پاکستانی ہو کر سوچ لیں کہ آپ کیا رہے ہیں یار. یہ تو مجھے بتائیں نا ذرا. نہیں شانی صاحب آپ جذباتی ہو رہے ہیں نا جناب. جب عمران کا دور تھا تو پاکستان دیوالیہ نہیں تھا. تب اگر پروٹوکول ملا تو مل گیا ہوگا شاید. مجھے میرے علم میں نہیں ہے. نہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے. آپ کے علم میں وہ بات نہیں، آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہوتی جب ریاست مدینہ کہہ کے آپ چورے مدینہ بنا لیتے ہیں. جب آپ نظریاتی کارکنوں کو فارغ کر کے فواد چودھری، شاہ محمود قریشی،
یہ دوسرے تیسرے اسد عمر دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں لوٹا کریسی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ شامل کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. جب وزیر اعظم عمران خان کے بیٹے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں جن کا کوئی پاکستان میں وجود نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ پروٹوکول میں آئے ہیں کہ نہیں آئے. جب سرکاری بنی گالا زمین کو اراضی کو ہائی کورٹ کہتا ہے کہ یہ سرکار کی زمین ہے, آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تھوڑے بہت پیسے دے کے فارغ ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یار کچھ ایسا معلوم کر لو جس سے پاکستانی عوام خوش ہو جائے, پاکستان کی محبت میں آپ نظر آئیں, یا آپ کا نظریہ عمران خان کے ساتھ رہے لیکن آپ کی باتیں تو پاکستان کے ساتھ رہے نا یار. جی نہیں شانی صاحب آپ جذباتی ہو رہے ہیں, تب عمران خان کے دور میں پاکستان دیوالیہ نہیں تھا. غیرت مند ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے میرے بھائی جان, 2 دن پہلے, اور جب جس کی غیرت زندہ ہو نا وہ جذبات میں بات کرتا ہے. وزیر اعظم اعلان کیا ہے پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے, وزیر خارجہ وغیرہ نے, تو دیوالیہ کون نکال کے گیا؟ 3.5 سال کی آپ کی حکومت کی یار دیوالیہ آپ نے کیا نا, ملک کا دیوالیہ کیا ہے. جب 65 روپے چینی تھی, 65 روپے پہ پیٹرول تھا, اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب یہ جو آپ کی جو گولڈ ہے یہ کس اس وقت کہاں تھا جب میاں نواز شریف یا شہباز شریف کی حکومت تھی, کہاں پہ تھا یہ؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ناظرین ڈالر 100 پہ تھا نا عمران خان کے دور میں, 188 پہ ڈالر, آج کتنے پہ ڈالر؟ لیکن جب عمران خان نے لیا اس وقت کتنے تھا؟ 80 پہ, 112 پہ, 112 80 پہ مان لیں نا. ناظرین یہ باتیں تو اسی طرح چلتی رہیں گی, اور میرے بھائی نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ جذبات میں ہونا میرے خیال میں ہم پر فرض ہے اب, کیونکہ اب وہ جنگ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے جو بھوک کی ہے, مفلسی کی ہے, بے روزگاری کی ہے, اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایسے نوسرباز میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں سے ٹکرانا ہوگا, اور ان کے پیچھے تالیاں بجانے کے بجائے ان کو ہم نے یہ کہہ کر بھگانا ہے کہ جاؤ ووٹ نہیں اب ملے گا جب تک کہ ہمارے بچوں کو کھانا نہیں ملتا, ہمارے بچوں کی فیس پوری نہیں ہوتی, ہمارے بچوں کی ہیلتھ پوری نہیں ہوتی, ہمارے بچوں کی یونیفارم پوری نہیں ہوتی, اس وقت ہم جنگ لڑیں گے. تو جنجو صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو جی. اللہ حافظ.